کہ وہ اتنے امپورٹنٹ میٹر کے اوپر انہوں نے ہم لوگوں کی ریکویسٹ پہ ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. ایز یو نو, آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں ہز ایکسلنسی UET تشریف لائے تھے آئی تھنک 5th آف دس منتھ, تو اس کے بعد جو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو کہ ایسی قوتیں تھیں جو کہ پاکستان کو اسٹیبل ہوتا دیکھنا نہیں چاہتی, جو پاکستان کو ہمیشہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں میں مصروف رہتی ہیں, ان تمام کوششوں کو ناکام بنایا ہے FIA نے. FIA کے ڈائریکٹر جنرل احمد اسحاق جہانگیر صاحب کے حکم پر فوری ایک JTF جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی گئی, جس میں FIA اور ادر ادارے جو بھی نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو بھی ہماری ایجنسیز ہیں, انہوں نے FIA کی اس JTF میں بہت مدد فرمائی. ہم نے ان کلپرٹس کو پکڑنا تھا جنہوں نے اس بات کو نیگیٹیولی انٹرپریٹ کیا, جو کہ نہ تو پاکستان کے اندر موڈیسٹی آف وومن پہ یقین رکھتے ہیں, نہ پاکستان کی ترقی کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ وہ یقین رکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کا شاخسانہ ہے سارا, جو کہ امریکہ سے بیٹھ کے ان لوگوں نے اور برطانیہ سے بیٹھ کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بیٹھ کے, جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے, وہ پاکستان کی فیصلہ سازی کرتے ہیں, وہ پاکستان کو انسٹرکشن دیتے ہیں, یہاں پر خواتین کے خلاف وہ مہم چلاتے ہیں اور موڈیسٹی آف وومن پہ ان کا کوئی یقین نہیں. تو اس کے بعد جب FIA نے ایکشن لیا تو ہم نے اب تک 8 FIRs رجسٹرڈ کی ہیں ان لوگوں کے خلاف. 8 ملزمان اریسٹ ہیں, ان میں سے یہ 3 ملزمان آپ کے سامنے ہیں جو لاہور کے ہیں. اس کے علاوہ 3 ملزمان اسٹیشن پہ میرے ہیں اور 1 گجرانوالہ اسٹیشن پہ اریسٹ ہے. 8 FIRs اور 8 ملزمان کو ہم جنریٹڈ ڈیپ فیک کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنا کر یہاں پر خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں اور خواتین کا تمسخر اڑاتے ہیں. کسی بھی لیول پر ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. ابھی میں آپ کو FIR کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں بالترتیب. جس طرح سے میں نے گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد اور ملتان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اریسٹ ہیں, اسی طرح اتنی ہی FIRs یعنی 8 FIRs ان کے خلاف اب تک کر چکی ہیں. ان 8 FIRs میں یہ جو ملزمان ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں, انہوں نے اقرار کیا ہے, اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کو انسٹرکشن دی گئی تھی, اور جو اسپیشلی شہباز گل کے اوپر پرچہ دیا گیا ہے جو کہ باہر سے بیٹھ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہینڈ ہگ کیا ہوتا ہے, اور اسی کی پوسٹیں اور انہی کی جو تمام چیزیں ہیں وہ ان کے موبائلوں سے برآمد ہو چکی ہیں, جن کی تصدیق ہو رہی ہے, اور ہم ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور ایک عمران ریاض خان صاحب ہیں آپ کے صحافی بھائی, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, یوٹیوبر, انہوں نے بھی ان چیزوں کو پرووک کیا, اور یہ بیسیکلی انیشیٹ انہی دونوں کا ہے, اور انہی دونوں کے انیشیٹو کے اوپر یہ پاکستان کے جو سادہ اور شریف لوگ ہیں یہ ان کی چیزوں کو پوسٹ کرتے تھے, اور آج یہ اپنے کام کیے پہ شرمندہ بھی ہیں, پشیمان بھی ہیں کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ایک عورت کی اور ایک کنٹری کی عزت جو ہے انہوں نے برباد کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. بتائیے گا FIA سائبر کرائم ہی کیوں ایکٹیو ہے؟ فیس بک تو پورے پاکستان میں چلتی ہے, باقی پاکستان میں FIR نہیں ہو رہی, کہ کیا صرف FIA سائبر کرائم وزیر اعلیٰ پنجاب کو دکھا رہی ہے کہ میں ہم کارکردگی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایکٹیو ہیں, ملزم پکڑ رہے ہیں, لیکن باقی پاکستان میں کسی جگہ کوئی FIR نہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ مجھے ایک ٹاسک دی گئی, جوائنٹ ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جس میں تمام ہماری ایجنسیز اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. لوکل پولیس بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, پنجاب میں بھی اور ادر صوبوں میں بھی. آپ کی بات بالکل درست ہے, ابھی تک کراچی میں, سندھ میں, بلوچستان میں اور KPK میں کوئی اس کے اوپر FIR بظاہر نہیں ہے, لیکن ورکنگ وہاں بھی جاری ہے, وہاں پر بھی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, کیونکہ اٹس اے لانگ پروسیس. جب فیس بک پہ ان لوگوں نے فیک پروفائلز بنائی ہوئی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو لے کے ان کو فیشل ریکگنائزیشن کے لیے نادرا سے لکھتے ہیں, اور جو ہمارے پاس اگر فیس بک, ٹویٹر, انسٹا یا جو بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے ہم کورٹ سے کورٹ آرڈر لیتے ہیں, جس کو سفینہ کہتے ہیں, اور کورٹ آرڈر لینے کے بعد میٹا کے تھرو ہم ان تمام انسٹیٹیوشنز کو بھیجتے ہیں جو کہ باہر ان کے سرورز ہیں, وہاں سے بھی ہمیں ڈیٹا آ رہا ہے. جیسے جیسے ڈیٹا آتا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں. ہم نے ایک بات میں آپ کے سامنے ریاض اوان صاحب کے لیے تمام صحافی بھائیوں کی بات کہتا ہوں, جس نے بھی یہ پوسٹ کی ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے. ہم اس کو 87 کی کارروائی سٹارٹ کر چکے ہیں. جب پرپیچیکولر وارنٹ ان کے ایشو ہو جائیں گے تو 88 کی کارروائی سٹارٹ کر کے ان کی تمام جائیدادیں, ان کے شناختی کارڈ, ان کے پاسپورٹ, ہر چیز پاکستان سے ہم جو ہے ان کا بین کریں گے. اور وہ ایسے لوگوں کا ہمیں پاکستان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے.
وہ جو اس طرح کی چیزوں کو اس طرح سے ہم وطنوں کو وطن عزیز کے سول سوسائٹی کو وہ اس طرح سے ڈیریل کریں گے اور ان کو ڈسٹرائے کریں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے ایسے پروفائلز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, اور دوسرا انٹرپول کا جو سوال کریں جو باہر ہیں ان کو واپس لانے کے لیے کیا؟ جی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ شہباز گل یا کوئی بھی باہر جو بیٹھا ہوگا اس کے لیے جو میں نے عرض کیا کہ 87 کی کاروائی سٹارٹ کر دی گئی ہے. 87 کی کاروائی کے بعد جب ان کے پرپیچیکولر رنگ نکلائیں گے تو وہ اشتہاری ہو جائیں گے. اشتہاری ہونے کے بعد ہم 88 کی کاروائی کریں گے اور ساتھ ہی مین وائل ہم ان کے ریڈ نوٹس ریڈ وارنٹ جاری کر دیں گے اور انٹرپول کو لکھیں گے ان کی اریسٹ کے لیے. ہم وہ تمام وہ اپنی جو انرجی ہے وہ اس کے اوپر ہم بالکل لگائیں گے کہ انہیں کسی بھی طریقے سے ان کنٹریز سے پکڑ کر ایک دفعہ اپنے پاکستان میں لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کس پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کس پرٹیکولر ہمارے ملک دشمنوں کی جو سازش ہے اس کو کس طرح سے یہاں پر امپلیکیٹ کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کتنے اکاؤنٹ ہو چکے ہیں, ان ملزمان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے؟ شور ہے, ان کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے جن کے لوگ باہر سے بیٹھ کے انہیں پرووک کر رہے ہیں. یہ وہی سیاسی جماعت ہے جن کے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے موبائل آپ کو ہم انشاءاللہ فورینزک جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جو کہ ان کا بالکل بتائیں گے کہ یہ بالکل موٹیویٹڈ لوگ ہیں. اپنی کوشش جاری رکھیں گے, جیسا کہ عادل راجہ کے خلاف بھی ہم نے یہاں سے انٹرپول کو لکھا ہوا ہے, اس کو بھی ایک دن لے کے آئیں گے. ہم اپنی تمام تر لافل کوششیں جاری رکھیں گے اور آگے جو رزلٹ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ جو آپ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے موسٹ آف جو یوٹیوبرز ہیں ان کے 95% جو فالوورز ہیں وہ انڈیا میں بلانگ کرتے ہیں, اور یہ جو پیسہ کما رہے ہیں وہاں سے اور وہاں پر لوگ ان کو فنڈز دے رہے ہیں, ہم اس تک جائیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان کی کوئی بھی ایسی حرکت ہوتی ہے, پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آتا ہے, بیٹی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. سر یہ جو 8 FIRs آپ نے رجسٹر کیے صرف ان لوگوں کے اگینسٹ ہے جنہوں نے پوسٹ کیا تھا, یا ان میں کوئی ایسے لوگ بھی انوالوڈ ہیں جنہوں نے یہ ڈیپ فیک بنایا ہے؟ اف نو تو جنہوں نے ڈیپ فیک بنایا ان کے اگینسٹ کیسے ایکشن؟ میڈم کا بہت خوبصورت کوسچن ہے. جی جنہوں نے ڈیپ فیک بنایا ہے وہ ان کے تھرو ہم ان تک پہنچ رہے ہیں. جو انہوں نے کوسچن کیا کہ کیا صرف ڈیپ فیک بنانا ہی جرم ہے, بالکل وہ بھی جرم ہے. اس کو شیئر کرنا وہ بھی جرم ہے. اگر کسی ایک نے کوئی پوسٹ شیئر کی ہے مسٹر ایکس نے اور مسٹر وائی اس کو ری شیئر کرتا ہے یا اس کو اوپر کومنٹس ڈیروگیٹری پاس کرتا ہے یا اس کو لائک کرتا ہے, وہ بھی اتنا ہی جرمدار ہے جتنا جرم اس شیئر کرنے والے نے کیا, جتنا جرم اس ڈیپ فیک والے نے کیا. سب کا جرم ایک ہے اس میں, کیونکہ ڈیپ فیک والے اگر کہیں کہ جی ہم نے شیئر نہیں کیا, ہم تو ایک ڈیپ فیک فیکٹری ہے جو باہر کے کنٹریز سے بیٹھ کے اپنے ان جو بہرا روی کا شکار ہوئے لوگ ان کو بھیجتے ہیں اور وہ آگے سوسائٹی میں سپریڈ کرتے ہیں. سب ایک ہی دفعہ ہے جن کے لیے. جی عامر صاحب, اپنا سرفراز چوہدری صاحب بڑی اچھی آپ نے پریس کانفرنس کی, لیکن روشن کتابت میں ذرا زیادہ معاملہ ہو گیا. سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا کہ ہم بیک بینچز پہ آئے ہیں, لوگوں کے ساتھ مختلف فراڈ ہو رہے ہیں, ہمارے کولیگز بتاتے ہیں, ساتھی بتاتے ہیں, لیکن یہاں 2 سال سے چیزیں زیر التوا ہیں. جتنی سپیڈ آپ نے اس ایشو پہ دکھائی ہے پچھلے کی داد رسی کے لیے اس طرف ڈائیورٹ کر سکتے تاکہ 1.5-2 لاکھ جو کمپلینٹس ہیں ان کا بھی کچھ بنے. تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کیا وجہ وہاں پہ جب بھی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے ریسورسز نہیں ہیں. یہ ریسورسز اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے بعد وہاں یوٹیلائز کیے جائیں گے. جو فائنانشیل فراڈ ہو رہے ہیں اسپیشلی کہ ٹیلی فون کال آتی ہے اور اس پہ لوگ اپنا محنت کی کمائی, اپنا جو بھی ان کا کسی میری بیٹی کی جہیز کے پیسے ہوتے ہیں, کسی مسئلے کے پیسے ہوتے ہیں, یہ ٹیلی فون کر کے فیک کال کے ذریعے لے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کے تمام چینلز آلریڈی اس کے اوپر اویئرنیس پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی تھوڑا اویئر ہونا چاہیے. پہلے جس نے پیسے مانگے ہیں وہ چیک کر لیں, چلیں نقصان ہو گیا, اس کے بعد ہمارے انسٹیٹیوشن کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو انصاف دلوائیں. میرے پاس اس وقت فگر نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ کروڑوں روپیہ 2024 میں میرے اس آفس لاہور آفس نے صرف ایک آفس نے ریکوریز کروائی ہیں, اور ریکوریز کروا کر میرے پاس سینکڑوں لوگوں کی ویڈیوز ہیں جو ہم نے دے دی ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیسے ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے, جنہوں نے کوئی ایسے فیک نمبروں سے انٹرنیشنل فیک نمبر یہاں پر بک رہے ہیں ان کو یوز کر کے, جنہوں نے وہ کیا ہے اس کے بعد وہ نمبر بند کر گئے, ان کے بھی پیچھے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ 2021 کا ایک کمپلینر تھا, میں اس کی آپ کو ویڈیو بھی پیش کر سکتا ہوں.
اس کا اسی 2024 میں ہم نے پیسہ لے کے دیا.